السلام علیکم. کلاس 8 9 اور میٹرک سبق نظریہ پاکستان ہمارا جو ہے وہ جاری ہے. صفحہ نمبر 41 پہ دیکھیے دوسرا پیراگراف. اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی. چنانچہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی. اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی. سن 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے. انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے. نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا. سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی. پھر سر سید کے ایک رفیق نواب محسن الملک نے سن 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی. یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زب پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا. اب اس پیراگراف کو میں ایکسپلین کر رہی ہوں. پہلے ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے انگریزوں نے ہندوستان میں اپنے قدم جمائے اور ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو رفتہ رفتہ ان کی حکومت سے محروم کر دیا. اس دور میں کئی لوگوں نے دینی تبلیغ کے ذریعے جہاد کیا، دین اسلام کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ جنگ کے ذریعے جو ہے وہ جہاد کے ذریعے انگریزوں اور ہندوؤں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال ان کوششوں میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اور مستقل طور پہ یعنی انگریزوں کی حکومت ہندوستان پہ قائم ہو گئی. مگر اس زمانے میں بھی مسلمانوں ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں، بلکہ ایسے میں شاہ ولی اللہ دہلوی جو ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ہندوستان کے، انہوں نے اور ان کے صاحبزادوں یعنی ان کے بیٹوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح سے آ گئی کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ، ان کی اس ناکامی کی کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین سے دور ہیں، ان کے اخلاق بگڑ چکے ہیں، انہوں نے تمام یعنی دین اور دنیا کا علم حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے. لہٰذا ان کے دین کی اصلاح کے لیے اور ان کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے شاہ ولی اللہ نے خاص طور پر جو سب سے اہم اور سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے قرآن پاک کا پہلی مرتبہ فارسی زبان میں ترجمہ کیا تاکہ مسلمان خود قرآن پاک کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. اس سے پہلے ترجمہ کرنا ہندوستان میں بڑا برا سمجھا جاتا تھا اور شاہ ولی اللہ کو بھی اس کی وجہ سے بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بہرحال وہ اپنے کام کو انجام دیتے رہے اور بالآخر جو ہے وہ اس چیز میں وہ کامیاب ہوئے. ترجمے کے علاوہ بھی انہوں نے کئی ایک کتابیں لکھیں جس میں انہوں نے مسلمانوں کو دین اسلام کے بارے میں صحیح معلومات دیں، کیونکہ یہ دور وہ تھا کہ جب تلاوت بھی کرنے والے ایسے بہت کم مسلمان تھے کہ جو صرف قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں، اور جو پڑھنا جانتے بھی تھے وہ صرف تلاوت کر سکتے تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. لہٰذا وہ اسلام جو ہے وہ اصل ایک طرف ہو گیا تھا اور صرف ایک مخصوص رسومات اور توہمات جو ہیں وہ مسلمان انہیں دین سمجھ کے، اسلام سمجھ کے اختیار کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں. بہرحال وقت اور آگے بڑھا اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب اچانک جیلوں میں بند ہندو اور مسلمان سپاہیوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی. اصل میں یہ ہوا تھا کہ پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کو ہندوستان سے اور ہندوؤں کو بھی برطانیہ نے اپنی فوج میں بھرتی کیا اور وہاں جنگ لڑنے کے لیے ان کو جو بندوقیں دی گئیں اس میں جو کارتوس لگے ہوئے تھے وہ ایسے تھے کہ ان کے اوپر ایک جھلی ہوتی تھی، ایک کور ہوتا تھا جس کو کہ دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا. مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو جھلی ہے، کور ہے، یہ جس پلاسٹک جو بنایا گیا ہے وہ گائے کی اور سور کی چربی سے بنایا گیا ہے. ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے سور ناپاک جانور ہے، اس کو وہ منہ نہیں لگا سکتے، اور ہندوؤں کے لیے گائے ایک مقدس
مانگتے ہیں وہ اسے، تو لہٰذا ان دونوں نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا، مگر حکومت برطانیہ کی جانب سے ان کے اوپر سختی کی گئی، ان کو سزا کے طور پہ جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ تو بالآخر کسی ایک موقع سے فائدہ اٹھا کے ہندوؤں اور مسلمان سپاہیوں نے مل کر جیلوں کے تالے توڑ دیے اور وہ باہر نکل گئے۔ اور پھر یہ ایک چھوٹی سی جو مطلب ابتدائی طور پہ تو بہت ایک چھوٹے پیمانے پر یہ ایک تحریک شروع ہوئی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ جو ہندوستان میں ارد گرد مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی فوجیں بکھری ہوئی تھیں اور نجات چاہتی تھیں، آزادی چاہتی تھیں انگریزوں سے، تو یہ سب آپس میں مل گئے اور مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے یہ دہلی تک جو ہے وہ پہنچ گئے، اور اس طرح انگریزوں کے خلاف ایک بغاوت ہوئی جس کو ہم 1857 کی جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں۔ یہ چونکہ سن 1857 میں لڑی گئی تھی، لہٰذا یہ سن 1857 کی جنگ آزادی کہلاتی ہے۔ مگر اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ مسلمان اور ہندو شروع میں تو مل کر انگریزوں سے جنگ لڑ رہے تھے، لیکن آخر میں ہمیشہ کی طرح انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی اور ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا، ان کو لالچ دیا اقتدار کا اور دولت کا، اس طرح سے۔ تو ہندو چونکہ ظاہر کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، لہٰذا انہوں نے عین وقت پہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مسلمان یہ جنگ ہار گئے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ جنگ ہار گئے، بلکہ اس کی بغاوت کی اس کو انگریزوں نے غداری کا نام دیا تھا، اس کی ساری سزا، اس کا سارا انتقام کا نشانہ صرف مسلمانوں کو بننا پڑا، کیونکہ ہندو تو انگریزوں کے ساتھ مل چکے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان کو بڑی سزائیں دی گئیں، ان پہ مقدمات دائر کیے گئے، ان کو ہر طرح سے پریشان کیا گیا۔ ان حالات میں سر سید نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ بجائے سیاست میں حصہ لینے کے اور انگریزوں سے لڑنے جھگڑنے کے، بہتر یہ ہے کہ اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے سب سے جو بہترین چیز ہے، ذریعہ ہے، وہ تعلیم ہے۔ لہٰذا سر سید نے مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا کہ وہ دینی، دنیاوی، مشرقی، مغربی ہر طرح کی تعلیم حاصل کریں، انگریزی زبان سیکھیں تاکہ ہندوؤں کی طرح انگریزوں سے قریب ہو سکیں اور اپنی بات ان تک پہنچا سکیں۔ اسی دوران سن 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی اور یہ دعویٰ کیا کہ ہندوستان کے ہندو، مسلمان، سکھ، جتنے بھی مختلف اقوام ہیں، لوگ ہیں، سب کی نمائندگی کرے گی، مگر پتہ یہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کے لیے یہ انہوں نے قائم کی تھی اور مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔